حیدری امام زمانہ بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري فاطمة الزهراء عليها السلام عند رسول الله قال سمعت فاطمة أنها كانت دخل علي بي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بطني ضعفا فقلت أعوذك بالله يا متاح من ضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وسألته أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر بليلة تمامه وكماله فما كانت إلا وسعة وإذا بولده الحسن قد قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشوف عندك رعية طيبة كان رعية زوجة رسول الله فقلت نعم نجدك تحت الكساء فأقبل الحسن له الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله يا تعظم لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب روحاني قد أجد لك فذكره معه تحت الكساء. وما كانت العصاة وإذا بولد الحسين قد قال السلام عليك يا أمه فقل عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه يشم عندك راية طيبة كان راية زوجة رسول الله فقلت نعم نجدك وقاك تحت الكساء فأتاني الحسين ونحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختار الله وتعظم لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أخذت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل إن ذلك الحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كان راية أخي وبنبي رسول الله فقلنا معه وما ولديك
ذات القصاء فأقبل عليهما والقصاء وقال السلام عليك يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم ذات القصاء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أدرك لك فذكرني ذات القصاء ثم أتيت له القصاء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم ذات القصاء قال عليك السلام يا ابنتي ويا بنتي قد أبلغ لك فذكرت ذات القصاء ولم يكتب لنا جميعا ذات القصاء من رسول الله بطرفي القصاء قام بيد الابن إلى السماء وقال لهم نحن أهل بيتي وخاصتي وحامتي لهم أولامي وضمنني يظلمني ما يظلمهم ويأذنني ما يأذنهم أنا هارب لمن هاربهم وأسلم لمن سالمهم وأدعو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم ونحو مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهبنا ورثة وتعرهم تكريرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سلطان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا زمدية ولا قمرا منيرا ولا الشمس مجرد ولا فلكا يدور ولا بار يجري ولا فلك يسري إلا في محمد أولى الخمسة الذين هم تحت القصاء فقال ليمين جبرائيل يا ربي ومن تحت القصاء فقال عز وجل هم أهل البيت نبوة ومدن رسالة فاطمة اللهم صل على محمد هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم مساسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط من جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله الذي لا يقرك السلام ويكسوك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا الشمس مدية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلى أجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين ويا الله إنه نعم قد أذن لك فدخل جبرائيل معنا تحت القصاء فقال ليمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي الأمين يا رسول الله أخبرني ما علم جلوسنا هذا بعد القصاء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة التي أما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع ملشيتنا وحبينا له ونزلت عليهم الرحمات وعفات بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا وقال علي عليه السلام إذا ولا فتناه وفات شيبنا رب القوم
نادي وذكر قبرنا هذا فيما في من محافل أهل الوالدين وفي جميع ملكيتنا ومهبنا في مأمون إلى وخرج الله حمه ولا مغموم إلى وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلى وقدر حاجة وقال عليه السلام إذا ولا قدر وصدنا كذلك أشياءنا قالوا وسد الدنيا ولا وقرد ورد التعوى اللهم صل على محمد وعلى محمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ربنا اللهم صل وجهك وجهك بنا صلاة الله ولا بايد في هذه الصلاة في كل صلاة وليا وعهدا وقادا وناصرا ولينا ولنا حتى تسكن وجهك وتمني فيها وتبدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد ایک بار سنے پاتے ایک بار سنے اخلاص مسلمین والمسلمین والمؤمنات کہیں بھی ان کے سارے سوال اپنے باروں میں ان کو شامل کر کے سب کو لوگوں کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیم علیکم کو بتا دیں کہ محمد وعلى محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد یہ کلمہ حسین کا یہ کعبہ حسین کا یہ کلمہ حسین کا یہ کعبہ حسین کا قسم رب کی دنیا حسین کی ہے زمانہ سارا حسین کا دنیا حسین کی ہے زمانہ سارا حسین کا یہ کلمہ حسین کا یہ کعبہ حسین کا قسم رب کی دنیا حسین کی ہے زمانہ سارا حسین کا دنیا حسین کی ہے زمانہ سارا حسین کا یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ نظارے یہ ستارے قسم رب کی دنیا حسین کی ہے زمانہ سارا حسین کا دنیا حسین کی ہے زمانہ سارا حسین کا نعرہ صلوات اللهم صل على
کبھی سینے سے لگایا، کبھی ہاتھوں میں اٹھایا، کبھی کاندھوں پہ بٹھایا، نظر مدہوش کو آتا ہے چار سو جلوہ حسین کا، نظر مدہوش کو آتا ہے چار سو جلوہ حسین کا، ہاں یہ جلوہ حسین کا، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ نظارے، قسم رب کی دنیا حسین کی ہے، زمانہ سارا حسین کا، دنیا حسین کی ہے، زمانہ سارا حسین کا، نعرہ حیدری۔ نہ پگھن تو دامن مولا علی دا، نہ پگھن تو دامن مولا علی دا، بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے کوئی زندگی دا، نہ پگھل تو دامن مولا علی دا، نہ پگھل تو دامن مولا علی دا، بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے کوئی زندگی دا، نہ پگھل تو دامن مولا علی دا، نعرہ حیدری۔ من لے علی نو پہلا امام، من لے علی نو پہلا امام، آپ میں یاد رب دا کلام،
مدہوش میرا پختہ ایمان مدہوش میرا پختہ ایمان بابا سلدہ ناد کی قرآن بابا سلدہ ناد کی قرآن تائیں میں پڑھدا ہوں دا قصیدہ بھروسہ نہیں ہے کوئی زندگی دا نعرہ حیدری ایک مرتبہ پھر بھی باواز بلندتر صلوات اپنی تعداد کو کم نہ سمجھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بھی باواز بلندتر صلوات خمسہ مجالس عزا باسلسلہ شہادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد و چہلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ مجالس منعقد کی گئی ہیں جس میں مختلف ذاکرین علماء کرام ان 5 روزہ مجالس سے خطاب فرمائیں گے 19 سفر کو اسی امام بارگاہ قمر بنی ہاشم سے شبیہ تابوت حضرت امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا اور اپنے مقررہ راستے سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قمر بنی ہاشم میں اختتام پذیر ہوگا تمام مومنین و مومنات سے زیادہ تعداد میں شرکت کی استدعا ہے بار محمد و آل محمد باواز بلندتر صلوات ایک اور اعلان سماعت فرمائیں 26 سفر کو اسی امام بارگاہ میں مجلس عزا بسلسلہ شہادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد منعقد ہوگی جس سے علامہ زیغم عباس مجتبیٰ صاحب خطاب فرمائیں گے 27 سفر کو علامہ سید عمران مہدی نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے 28 سفر کو علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب اسی بارگاہ میں خطاب فرمائیں گے تمام مومن و مومنات سے زیادہ تعداد میں شرکت کی استدعا ہے اور 28 سفر کو شبیہ تابوت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام برآمد ہوگا جس میں تمام مومنین و مومنات سے زیادہ تعداد میں شرکت کی استدعا ہے بار محمد و آل محمد باواز بلندتر صلوات اب میں گزارش کرتا ہوں جناب ذاکر اہل بیت شاہد عباس سے کہ وہ ضربِ ممبر ہوں
اور ہمیں ایک دو قصیدے کے ساتھ، کیونکہ آپ کی بہت غیظ حاضریاں رہی ہیں اس امام بارگاہ میں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جو قصیدے ہم سن نہیں پائے اس سے ذرا لطف اندوز ہو جائیں۔ پر محمد و آل محمد بابا سے بلند تر صلوات۔ دعائے ظہور امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل علیہ الوجہ السلام، صلوات علیہ وعلا آبائہ وفی عزیز شاہدین وفی تو ولیم و حافظم و قیدم و نصرم و قریبا وینتا تسکنہو ورزقتوان و تمتل کی اخبیلا یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم علی محمد صلوات بآواز بلند۔ دعائے وارث تھوڑے فرش ذات ٹھل رہے مولا منظور فرماوے، بانیان دا صفی ماتم بچھایا تھوڑے ٹھل رہے پڑھن والے دی پڑھ دی میں نا چیز دی ڈیوٹی مولا اپنی بارگاہ چو منظور مقبول فرماوے، اپنے اپنے گناہ مندی بخشش واسطے بھی بآواز بلند صلوات کریں۔ بارہویں آقا علیہ السلام دی آمد و سلامتی دی خاطر بآواز بلند صلوات کرو۔ نعرہ تکبیر، مولا دا وصلہ رکھے، مالک و خالق دنا بلند بلند جاؤ، نعرہ تکبیر، زندگی و تولی اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، جہاد الاسلام، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات کرو۔ مرشد اجازت نوکری شروع کی تجاوت، ایک صلوات بآواز بلند پڑھو تو نوکری شروع کی تجاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صلوات۔ صاحب تاج والمراج سیدنا وشفیعنا ابو القاسم محمد مصطفیٰ اشرف الانبیاء والمرسلین، نجف دیوالی ذات بلند صلوات۔ الصلاة والسلام علی وزیرہ وخلیفاتہ وابن علی بن ابی طالب امیر المومنین، نعرہ حیدری، جاری الاسلام، مالک داؤد
نو ہمیشہ بستا رکھے، سوائے غم حسین تو دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ جتنی دیر تک مولا حسین علیہ السلام نے ممبر تے کھلونا ہے، نوکری حسین بادشاہ دی اپنے کلو سے نیت رکھتے سے۔ ایک میری بھی طبیعت خراب ہے، میری شفاء کلی واسطے ایک صلوات باوازے بننا ہے۔ قصیدہ امام حسین علیہ السلام دی شان میں سنانا چاہنا ہے، توجہ جو قصیدہ سناوا ہے۔ دعوت ہونیاں حسین جان دے، مشکلہ مکونیاں حسین جان دے۔ کیا بات اس دعوت ہونیاں حسین جان دے، مشکلہ مکونیاں حسین جان دے۔ اس دعوت ہونیاں حسین جان دے، مشکلہ مکونیاں حسین جان دے۔ کن تو پہلے دیا سن لو میرے دوستو، کن تو پہلے دیا سن لو میرے دوستو، قصے تے کہانیاں حسین جان دے۔ زندگی شیر پڑھ رہے ہیں۔ پیش کر حسین بادشاہ دے اگے عرضیاں، پیش کر حسین بادشاہ دے اگے عرضیاں، کیونکہ جس دی مرضی وچ خدا دیاں نے مرضیاں، خدا دیاں نے مرضیاں۔ مولا دا گوشت رکھے ماں نوکر بادشاہ، بسم اللہ سید بادشاہ۔ پیش کر حسین بادشاہ دے اگے عرضیاں، پیش کر حسین بادشاہ دے اگے عرضیاں، کیونکہ جس دی مرضی وچ خدا دیاں نے مرضیاں، خدا دیاں نے مرضیاں۔ لوہے محفوظ تے او کن تے قسمتاں، لوہے محفوظ تے او کن تے قسمتاں، لکھنیاں لکھانیاں حسین جان دے۔ مولا دا گوشت رکھے۔ اللہ پاک خود حسین بادشاہ علیہ السلام دے در تے آ کے دستخط دیندا سی، تے کوئی بھی مالک دا جتھے حسین بادشاہ بنے نہ اتھے کوئی بھی نہیں بنیا۔ میں شعر پڑھ دینا۔ بنیا نہیں سکی کوئی وسیلہ جس دے چین دا، بنیا نہیں سکی کوئی وسیلہ جس دے چین دا، لازمی ابو آیا کھڑکوندا ہے حسین دا، کھڑکوندا ہے حسین دا۔ بنیا نہیں سکی کوئی وسیلہ جس دے چین دا، لازمی ابو آیا کھڑکوندا ہے حسین دا، کھڑکوندا ہے حسین دا۔ غماں دیا دکھاں دیا مارے آوتے، غماں دیا دکھاں دیا مارے آوتے، رحمتاں وسونیاں حسین جان دے۔ صلوات باوازے بلند کرو۔ اس طرح سے مولا حسین علیہ السلام دے اگلے فکرے میں سنگ سراد کھیل کے کربلا دے وچ یاریاں نبھانیاں حسین جان دے۔ سنگ سراد کھیل کے کربلا دے وچ یاریاں نبھانیاں حسین جان دے۔ اچھا جڑا رہ پایا نا میرے نبیوں دے سلطان نبی دے دربار وچ روندا ہویا واپس جاندا پیا، سامنے حسین بادشاہ علیہ السلام دی نگاہ پئی، میرے امام نے ڈٹھا نا تو جناب سلمان نے ڈٹھا، جناب سلمان دوڑے رحب دا بازو نہ پیا،
تو فرمایا جڑا او بچہ ہے نا انہوں وکیل بنا تاں پتر مل جاس زندگی بتا دی شعر پڑھ رہے ہیں نب گن پیر سلمانی آکھے وقت سمجھے بالے نب گن پیر سلمانی آکھے وقت سمجھے بالے منگتیا نو سلطان بناو لج پالندے لج پال ہر بشر دیاں ازل تو ستیاں ہویاں ہر بشر دیاں ازل تو ستیاں ہویاں قسمتاں جگانیاں حسین جان دے سلوات باواز بلند ہو اچھا مسجد نبوی نبیوں دا سلطان نبی منبر تے تشریف فرما تو دین آیا فرمایا نبیوں دا نبی سلطان نبی میں کمزور ہوں میرا کوئی علاج کرو تو جڑی نبیوں دا سلطان نے گل کی تھی میں شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں دین پیایا کہ میں بیمارا نبیوں دے سلطان نو سلوات بابا دے بلند کرو پھر بھی بابا دے بلند سلوات ایک قصیدے دے دو شعر مولا حسن بادشاہ علیہ السلام دی شان ہے تے چند میں ذکر مسائب کیونکہ میری طبیعت ساتھ نہیں دیتی پئی کہ میں شعر اتنا اوپر پڑھ لوں ایک سلوات بابا دے بلند پڑھو او منیا سکی حسین رضا عشق دیاں کربل دے وچ ویکھ وفا عشق دیاں او منیا سکی حسین رضا عشق دیاں کربل دے وچ ویکھ وفا عشق دیاں سلوات بابا زندہ پڑھی جو نماز میں دائی اللہ جانے جتھے سی حسین مولا کلا جانے پڑھی جو نماز میں دائی اللہ جانے جتھے سی حسین مولا کلا جانے او خنجر تھلے آن صداواں عشق دیاں کربل دے وچ ویکھ وفاواں عشق دیاں بس چند منٹ ذکر مسائل پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو قصیدہ کل پورا سناواں گا کربل دی اکھیاں زندگی ہو تو سونی آئے کی تھی مدد بعد جنہ سجاد مولا کو بابے دا سر ملیا اٹھایا ہے جتا پیر سکتی ہوئی آئی پیر دے پاسے دیکھیا دا اٹھی جا بابا بدر آئے نیلم قانونی آلیاں حق بندہ اٹھے ونیا جدے پھرا کھڑا ہے اٹھے گئی ہے جدے ماں رباب دھوپتے بیٹھی ہے ماں دے پاسے دیکھیا دیا ماں رباب میں کو آسرا دے میں پٹھڑی ہو گئی مولا توڑیاں بہنوں دے پردے سلامت ہے میرے امام بھیڑ دے قریب آئی میرے امام نے سر دیتا ہے بھیڑ نے سر لیا ہے پھرا دی رت جاری ڈٹھی ہے اپنی تکلیفہ بول گئی ہے پھرا دے پاس لے کے آدھے کاربا دے یکیاں دا خون ویرون تینا کمر جھکا ایک لازا
میں جیندی پیاں گھر دا باندھا دروازہ مولا تیری زندگی دراز فرمانا رو کے میری سین پر میں دی میری زندگی کو کر ختم ویسے تے تڑا لو اکھیاں دا تازہ ہو جے مر گئی میں زندان وچالے میڈا چیسیاں کان جنازہ ملدہ پرستر میری سین پر میں دیئے سجاد ویر میں کوئی بابے دا ساری میں نہ دے یہ میری او سین ہے جیڑی کربلا تو دے کے شام تک نہ سکتی ہے نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے میری سین پر میں دیئے سجاد ویر میں مٹی دے سمدیاں بابے دا سار میں نے سینے تے رکھ او مٹی دے بیک رونا دے لوگوں میرے ایمان نے سار پھیر دے سینے تے رکھا میری سین رو کے بنے دیے بابا آنکھ کھولے بازار نہیں زندانے میرے امام دی آنکھ کھلی میرے امام نے پوچھا سکینہ وجڑا کیویں پہ نبھدی گئی میری سین پر میں دیا بابا شامیاں دیا دیاں چنگے کھانے کھین دیاں چنگے لباس پہن دیاں بابا میں ڈھوا لباس ہے جڑے چولے نو تیڑا خون لگا ہویا میری سین پر میں دیا کیویں بابا شامیاں دیاں چنگے لباس پہن دیاں میں ڈھوا لباس ہے جڑے چولے نو بھا لگی ہوئی میری امام نے پوچھا کہ میں بنی دی میری سین پر میں دے رکو سار گوائے ندھی تے دے تے جڑے شامی ظلام کمائے او پہلے دور لہے وال چادر لٹیاں پچھے یان خیام جلا تینا را سارے اپنی دنیا تے میں کو کھا گئی گرام ہوا تیری زندگی دراز ہوئے میری سین درو پرواز ہوئے اتنا میں ایک بند غور پڑھنا جانا زندان دے در تے رات رو کے تے کڑا یادہ پیر سجا دے سیدہ دائیں مار بھین گئے پردیس دے وچ وہ میڈی آن کرا امداد سید رو کے دائیں میں چاہوائے بیات معصوم دا تے کرو ہاتھ میں دے آزادے سیدہ دائیں دے اٹھین سزانا فکر سامائے پھر دے دفان دے باب دو بندوں پڑھنے رومن آلے لوگوں قیدی پھرا دے سامنے قیدر پھر مر گئی تطہیر دے پردے لگ گئے فضا پردے دے اندروں باروں اندروں گسل دے منا شروع کیتا میرے امام بھی رات واد گئی ہے میری سین پر میں دیئے محفظہ او دیکھ میڈا بہاری رات ودر ہوتا ہے مولا دب بستر جناب محفظہ میرے امام نے قریب آئی میرے امام نے پاس لے کیا دیئے سجاد بچرا رات کیوں روندہ پہ آئے قیدر پھر مر گئی
میری ماں فرمیندے ڈاڈی ایک گل دا میں کو جواب دے کوئی مر ونجے کدا غسل دے اتنی دیر کیوں نہیں لگ دی اما غسل دے اتنی دیر کیوں لگی میری سین فرمیندی سجاد میں مجبور میرے امام نے پوچھا کیڑی مجبوری میری سین فرمیندی زنجیر نہیں لا دے پھین تری دے تے میرا قیدی پتر سجا دے ہو زنجیر بے واسہنا ہڈیاں وچ منہ بند تھی گئے زخام میری سین فرمیندی نہیں سمجھ آندی ہن کے کرنا ہے تے پیوین یا دل زہرا دے او جدا یات لاواں کعب میت ویندا پر محمد و آل محمد بواسط الحتر صلوات اب میں گزارش کرتا ہوں خطابت کے لیے پروفیسر ندیم زیدی صاحب سے کہ وہ زیبی ممبر ہوں پر محمد و آل محمد بواسط الحتر صلوات پر بلند تر صلوات اس سے پہلے کہ ہم مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں ایک دو باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارا ایمان ہے کہ اس ڈر سے ہمیں شفا ملتی ہے، لیکن ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ذمہ دار شہری ہیں. اس وجہ سے جہاں تک آپ لوگوں سے ممکن ہو آپ مجالس میں شرکت تو ضرور کریں، مگر ایس او پیز کو ان کا خیال رکھیں اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آپ حضرات کی صحت محفوظ رہے. کیونکہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اکثر حضرات جو ہیں وہ لوگوں کی طبیعت ناساز ہے اور اب موسم جو کہ تبدیل ہو رہا ہے تو مزید احتیاط کی ضرورت ہے اور خاص کر بچوں کے ساتھ احتیاط کی ضرورت ہے. اگر دنیا حرام اور حلال کا خیال کر لیتی تو آج حالات یہاں نہ پہنچتے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. یعنی اللہ نے شہد کو حلال کیا تھا انسان کی بہتری کے لیے، مگر انسان کو شہد نہیں شراب ہی پسند آتی ہے، حالانکہ وہ اس کی صحت کے لیے انتہائی مضر. دوسری بات یہ ہے کہ مجلس شروع کرنے سے پہلے کچھ درخواست ہے کہ مرحوم عاشق حسین صاحب کے لیے فاتحہ میری والدہ عشرت بانو مریم بنت مظفر حسین نقوی کے لیے فاتحہ، اور اسی طرح شازیہ جعفری جو ہمارے نقوی صاحب کی بہن ہیں بنت الطاف حسین، ان کے لیے ایک فاتحہ، اور ہمارے ایک عزیز جناب
محمد حسن بھائی ابن حسن وہ آج کل IC میں داخل ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں اور ان مہینوں کے لیے وفات ہیں. اور دعائے صحت کے لیے ابھی ہے بشیر احمد، مولانا جواد، اچھا ان کو کینسر ہے، تو آپ حضرات سے دعائیں ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں، محمد حسن بھائی کے لیے بھی دعا کریں، اور میری والدہ کے لیے اور مرحوم عاشق حسین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، ہم آگ لگاتے ہیں ذرا اور طرح کی. خود پڑھیے محمد والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین. اما بعد، قال واقعہ لیس الوقت القاذبہ حافظہ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبس الجبال بسا فکانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثالثا. درود پر محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. ہم پر ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ نعرہ تکبیر بہت آہستہ لگاتے ہیں، نعرہ رسالت ہی آہستہ لگاتے ہیں، حالانکہ یہ بات اب مان لی گئی ہے کہ ہماری محفلوں میں یہ نعرے ہوتے ہیں. پہلے تو یہ الزام تھا کہ یہ نعرے نہیں ہوتے، مگر اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ یہ نعرہ تکبیر ہلکا لگاتے ہیں، نعرہ رسالت بھی ہلکا لگاتے ہیں، لیکن جب نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو پتہ نہیں ان میں کون سا کرنٹ آ جاتا ہے. حیدر بھائی یہ اعتراض ہو رہا ہے، تو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ ہم نعرہ تکبیر آہستہ لگاتے ہیں، لگانا بھی آہستہ چاہیے. نعرہ رسالت آہستہ لگاتے ہیں، لگانا بھی آہستہ چاہیے. نعرہ حیدری زور سے لگاتے ہیں، لگانا بھی زور سے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دشمنی ہوتی توحید کے دشمنوں کے ساتھ تو ہم نعرہ تکبیر اونچا لگاتے، اگر مخالفت ہوتی رسالت کے دشمنوں کے ساتھ تو ہم نعرہ رسالت زور سے لگاتے. مگر کیا کریں، ہمارے سامنے آتا ہی وہی ہے جو یزید کو حلالی سمجھتا ہو. اتنی بلند صلوات بھیجے محمد والے محمد کا. عزیزان گرامی یاد رکھیے، دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دنیا میں 3 طاقتیں ایسی ہیں اگر وہ کسی کے خلاف ہو جائیں، اگر 3 چیزیں دنیا میں کسی کے خلاف ہو جائیں تو نہ اس کا نام باقی رہتا ہے، نہ اس کا نشان باقی رہتا ہے، نہ اس کی عزت باقی رہتی ہے. 3 چیز. پہلی چیز پاور آف دا اسٹیٹ. اگر حکومت کسی کے خلاف ہو جائے، اگر حکومت کی طاقت کسی کے خلاف ہو جائے
تو اس کا دامن داغدار ہو جاتا ہے، اس کا نام مٹ جاتا ہے، بھلے وہ کتنا ہی طاقتور آدمی ہو۔ اگر حکومت وقت خلاف ہے تو اس کا نام برباد ہو جائے گا۔ دوسری چیز پاور آف ویلتھ، اگر خزانوں کے منہ کسی کے خلاف کھول دیے جائیں اور وہ بھی سرکاری خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں تو وہ جتنا بھی طاقتور آدمی ہو اس کا نام بھی مٹ جاتا ہے، اس کی عزت بھی مٹ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز پاور آف کمیونیکیشن، پروپیگنڈا، میڈیا کی طاقت۔ اگر میڈیا کی طاقت کسی کے خلاف ہے تو وہ دنیا کا جتنا بھی طاقتور آدمی ہے، آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، آج کتنے طاقتور لوگ ہیں جن کے خلاف اب میڈیا ہو گیا ہے، ان کی طاقت اور ان کی دولت اب ان کے کسی کام نہیں آ رہی ہے۔ تو اگر ریاست کسی کے خلاف ہو جائے اس کا نام ختم، اگر دولت کسی کے خلاف ہو جائے اس کا نام ختم، اگر میڈیا کسی کے خلاف ہو جائے اس کا نام ختم۔ ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں طاقتیں 1400 سال سے اس کے خلاف ہیں اور آج تک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ وہ طاقت ہے جس کا کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکا۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ طاقتور ترین لوگ ہمارے سامنے آج موجود ہیں، میڈیا ان کے خلاف ہے، ان کی دولت ان کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہے، ان کے پاس بھی طاقت ہے مگر چونکہ ریاست ان کے خلاف ہے، دنیا ان کو نقصان پہنچا رہی ہے، ان کی دولت انہیں فائدہ نہیں پہنچا پا رہی۔ تو پھر یہ بادشاہ کون ہے؟ اس بادشاہ میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ 1400 سال سے سب خلاف ہیں اور دنیا میں علی علی بڑھتا ہی جا رہا ہے؟ تو میں نے تاریخ کے ورق اٹھا کے دیکھے، میں نے کہا کہ بھائی وجہ سمجھ میں آ گئی، یہ کائنات کا واحد بادشاہ ہے جس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر اللہ کے سب سے سچے نبی نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، دنیا میں 2 بادشاہ ایسے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں اب میں، آپ کی توجہ رہے گی کیونکہ آج کی تاریخ مولانا علی رضا کے حوالے سے بھی ہے اور چونکہ سفر کا مہینہ ہے تو 2-3 منٹ میں ضرور بی بی سکینہ کے حوالے سے بھی لوں گا، اس لیے آپ کی مدد اور آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی۔ میں نے کہا کہ دنیا میں ایسے کون سے شہنشاہ ہیں جنہوں نے دربار سجائے اور دربار سجا کر کسی کو اپنا جانشین بنایا؟ بھائی آج تک تو ہم نے یہ نہیں دیکھا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ مرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بدنصیب ماں کون سی ہوتی ہے؟ دنیا کی سب سے بدنصیب ماں وہ ہوتی ہے جس کے گھر میں ایک وقت میں 2 تاج اکٹھے ہو جائیں۔ میرے جملے پہ غور کیجیے گا، اگر ایک ماں کے گھر میں 2 تاج اکٹھے ہو جائیں تو پھر فیصلہ تلوار کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ تاریخ بتا رہا ہوں، یہ انسانیت کی پوری تاریخ آپ کو ایک لائن میں بتا دیا میں نے۔ بدقسمت ترین ماں جس کے 2 بیٹے ہوں اور دونوں بادشاہ بننا چاہیں، اگر دونوں بادشاہ بننا چاہیں تو اب ہوگا یہ کہ ایک کو قتل کرے گا، ایک بھائی ایک کو قتل کرے گا، تب دوسرا بھائی جا کے بادشاہ بنے گا۔ آپ نے یہ کہانیاں سن رکھی ہیں نا؟ بس اب میں کیا کہوں، بی بی خدیجہ تیری عظمت کے، یہ وہ بی بی ہے جس کے گھر میں 2 نہیں 14 تاج اکٹھے ہوئے ہیں۔ انبیاء کے بادشاہ کا تاج اس کے گھر میں، اوصیاء کے بادشاہ کا تاج اس کے گھر میں، جوانان جنت کے سرداروں کے تاج اس کے گھر میں۔ انہوں نے آپس میں نہ لڑ کے بتایا ہم اس دنیا کے بادشاہ نہیں، اس دنیا کے بادشاہ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ کی معرفت طلب سماعتوں کی وجہ سے یہ ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، ورنہ میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ اس بات پہ غور کریں
کہ دو شہنشاہ تھے جنہوں نے مجمع لگائے، اور مجمع لگا کر اس مجمع کا صرف ایک مقصد تھا، یہ اعلان کرنا کہ جانشین کون ہوگا، یہ اعلان کرنا کہ خلیفہ کون ہوگا۔ پہلا شہنشاہ ہے خود اللہ، پہلا شہنشاہ ہے خود اللہ۔ اس نے ایک جگہ بنائی، اسے کہتے تھے زمین۔ اس نے کہا میں نے زمین بنا لی، اب میں زمین پہ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنی تمام مخلوقات کا مجمع لگایا، اس نے تمام مخلوقات کی مجلس منعقد کی۔ یہ پہلا مجمع ہے جو عالم عصمت میں لگایا گیا۔ ویسے تو لوگ مجمع لگاتے رہتے ہیں، وہ عصمت کے مجمع نہیں ہوتے۔ سب سے عظیم مجمع وہ ہے جو اللہ لگائے، اور اس میں لگا کے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں زمین پر خلیفہ مقرر کروں گا، تم نہیں کرو گے۔ اللہ نے اصول بنا دیا، خلیفہ میں مقرر کروں گا، تم نہیں کر سکتے۔ اچھا اب ہوا کیا؟ اللہ نے خلیفہ مقرر کر دیا، آدم کی خلافت کا اعلان کر دیا، اور کہا سب سجدہ کرو۔ ساری طاقتیں جھک گئی، ساری طاقتیں جھک گئی۔ جن کچھ کو اعتراض تھا، قرآن میں ہے کہ کچھ کو اعتراض تھا، اگر انہوں نے بھی جھکنے سے انکار نہیں کیا، وہ بھی جھک گئے۔ ان میں سے ایک نکلا، اس میں سے ایک نکلا، اس نے کہا میں نہیں جھکتا، اس نے کہا میں نہیں جھکتا۔ اب اللہ کے الفاظ جو قرآن میں وہ سنیے۔ اللہ نے کہا استکبرتا، تو غرور کرتا، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جھکوں گا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے استکبرتا، غرور کرتا ہے۔ کنتو من العالین، کیا تو علیوں میں سے ہے؟ کیا تو علیوں میں سے؟ یہ کیا جملہ ہے؟ کیا تو علیوں میں سے ہے؟ مسئلہ کچھ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ بھی علی ہے، اللہ بھی علی ہے، اس کا ولی بھی علی ہے۔ اب اللہ ہے ایک، اس نے کہا میں ہوں احد، میں ایک رہوں گا۔ ہاں علی میں تجھے ایک نہیں رہنے دوں گا، میں تجھے 12 کر دوں گا۔ جب تو 12 ہو جائے گا تو علی ہو جائے گا، میں علی رہوں گا۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اسے توحید میں کمپرومائز قبول نہیں ہے، وہ اپنی توحید کو ہر حال میں باقی رکھنا چاہتا ہے، مگر توحید کے ساتھ ساتھ اس کا عدل بھی تو ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے ساتھ غور کریں، توحید اس کی اپنی جگہ ہے، مگر اس کے ساتھ اس کا عدل بھی تو ہے۔ اب علی کے ساتھ عدل بھی تو اسے کرنا ہے، تو اس نے عدل کیسے کیا؟ اس نے کہا پہلا بھی علی، دوسرا بھی علی، تیسرا بھی علی، چوتھا بھی علی، پانچواں بھی علی، جس کو اٹھاؤ سب کے سب علی۔ آل رسول زمین پر ہو سارے محمد ہوتے ہیں، آل رسول آسمان پہ ہم سارے علی ہوتے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ علی بھی علی، حسن بھی علی، حسین بھی علی، علی یہ سارے کے سارے علی ہیں۔ تو قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے کہ جب شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا تو ساری طاقتیں جھکی، مگر وہاں پہ کچھ لوگ موجود تھے، اللہ نے انہیں عالین کہا، کچھ لوگ تھے۔ دوسری چیز، وہ عام لوگ نہیں تھے، عالین کا مطلب ہوتا ہے بڑے لوگ۔ کچھ لوگ تھے اور بڑے لوگ تھے۔ اور تیسری بات، ان پہ حرام تھا کہ آدم کو سجدہ کریں، ان کے سجدے اللہ نے صرف اپنے لیے بنائے تھے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ آدم پہ واجب ہے ان کی تعظیم کرے، ان پہ واجب نہیں آدم کی تعظیم کرے۔ یہ تھا پہلا مجمع، اور اس میں سے جو نکلا اس کو بھی اللہ نے کہہ دیا کانا من الکافرین، تو کافروں میں سے ایک کافر ہے۔ پتا چلا
سجدہ اللہ کو سجدے سے انکار پہ نہیں نکالا اس کو، آدم کو سجدے پہ انکار سے کہہ دیا تو کافروں میں سے ایک کافر ہے۔ اس لیے کہ عبادت وہ نہیں جو انسان چاہے، عبادت وہ ہے جو اللہ چاہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے اسے سجدہ کرو تو سجدہ کرو، یہی عبادت ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہے پہلا مجمع، یہ پہلے سلطان نے لگایا، سب سے بڑے شہنشاہ نے۔ اس کے بعد دوسرے شہنشاہ نے دوسرا مجمع لگایا۔ نماز آئی، اللہ کے رسول نے کوئی مجمع نہیں لگایا، کہا بھائی نماز آگے شروع ہو جاؤ۔ روزہ آیا، اللہ کے رسول نے کوئی مجمع نہیں لگایا، کہا بھائی روزہ آ گیا شروع ہو جاؤ۔ بھائی حد ہو گئی، حج آیا، اللہ کے رسول نے کوئی مجمع نہیں لگایا۔ حج میں مجمع لگا، حج کے لیے مجمع نہیں لگا۔ اچھا کیوں نہیں لگا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، نماز کو دیکھنا عبادت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ اور کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نماز کو پڑھنا عبادت ہے، نماز کو دیکھنا عبادت نہیں ہے۔ حج کو کرنا عبادت ہے، سارے دن ٹی وی پہ چلتا رہے کوئی ثواب نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، روزے دار کی زیارت کرنا عبادت نہیں ہے۔ اور واحد چیز ہے علی، نعت علی پڑھنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور نعت علی سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات کہہ دی میں نے۔ اپنے بچوں کو علی علی کرنا سکھاؤ۔ پورا اشرا پڑھ سکتا ہوں اس کی عمر میں، آپ مجھے موقع دیجیے گا، نعت علی میں پورا اشرا پڑھوں گا۔ نعت علی سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ علی علی کرنا سیکھو۔ زندگی میں ایک وظیفہ علی علی، اور اسی علی کی اہمیت کے لیے دوسرا مجمع لگایا گیا، اور وہ کس نے لگایا؟ نبیوں کے سلطان نے، سب سے بڑے نبی نے، سب سے سچے نبی نے۔ اب میں کیا کروں ان مجموعوں کا، ہوتے عصمت کے ہیں، مگر ایک وہاں سے نکلا تھا، ایک یہاں سے نکلا تھا۔ بظاہر سب عصمت کے تھے، مگر ایک وہاں سے نکل گیا، ایک یہاں سے نکل گیا، اور کہتا ہوا نکلا، بتائیے یہ بات آپ نے اپنی مرضی سے کہی ہے یا اللہ کی مرضی سے کہی ہے؟ جو آپ نے بات کہی ہے کہ اپنی مرضی سے کہی ہے؟ نہیں، میں جملہ بدل دوں، ایک شیطان یہاں سے نکلا، ایک شیطان یہاں سے نکلا، اور اللہ کا بھی کام دیکھیے، اس نے آدم کے خلاف کھڑے ہونے والے شیطان کو مہلت دے دی، علی کے خلاف کھڑے ہونے والے شیطان کے لیے کہا جلدی سنسار کرو کہ یہ دوسروں کو صراط مستقیم سے نہ ہٹا دے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، علی کی راہ سے جو بھی قدم ہٹاتا ہے، ریحان اعظمی صاحب کا شعر عرض کر رہا ہوں، علی کی راہ سے جو بھی قدم ہٹاتا ہے، علی کی راہ سے جو بھی قدم ہٹاتا ہے، نبی کا بیٹا بھی طوفان میں ڈوب جاتا ہے۔ نبی کے بیٹے اگر ہو رہو نبی کی طرح، اگر حسین کی صورت جیو علی کی طرح۔ نعرہ حیدری، 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 اور اسی علی کا سب علی ہیں، اسی کے 8ویں بیٹے کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا ایک بات، اور تھوڑا سا اس میں میں آپ کی توجہ چاہوں گا کیونکہ بات ذرا سی ثقیل ہے۔ انسان کسی بھی زمانے کا ہو، اور قرآن میں آیتیں موجود ہیں، میں کوٹ کر سکتا ہوں، کسی بھی زمانے کا ہو، انسان کا اصل مسئلہ آخرت نہیں ہے۔ صبح کو کتنے لوگ گھر سے نکلتے ہیں آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ سے چاہیے دو چیزیں، مجھے اللہ سے چاہیے دو چیزیں، ہر دور کے انسان
کو اللہ سے چاہیے دو چیزیں. ایک اسے چاہیے رزق، دوسری اسے چاہیے مغفرت. رزق کا تعلق اس دنیا سے، مغفرت کا اس دنیا سے. رزق کا اس نے وعدہ کیا، مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں. الٹا مغفرت پہ کہتا ہے میں انسانوں اور جنوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینکوں گا. جس طرح رزق ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلتے ہو، کبھی اس طرح مغفرت ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے ہو؟ اس کا تو وعدہ ہے، دے گا ہر حال میں. لیکن انسان کا مسئلہ دوسرا ہے نا. انسان کہتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے، اکثر اب ان کو دے دیا مجھے نہیں دیا. انسان کی پرابلم ہے یہ. وہ کیا کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کو مجھ سے کیا ناراضگی ہے. بھئی اللہ کو تجھ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، تجھے اللہ سے ناراض ہے. تو بلا وجہ ناراض ہے اس سے. کیوں؟ وہ رزق دیتا ہے، تو دولت مانگتا ہے. اب دولت کے چکر میں تو اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ جب رزق تیرے سامنے آتا ہے میں تے کھا نہیں سکتا. کیوں جی؟ شوگر ہوئی ہوئی ہے. یہ ہوتا ہے حرام کھانے کا نتیجہ. بھائی اس نے رزق کا وعدہ کیا تھا، وہ تو دے رہا ہے. وہ ہے جو ماں کی گود میں اولاد اس وقت تک نہیں بھیجتا جب تک اس کا رزق پہلے نہ بھیج دے. وہ رازق. لیکن انسان نہ، اس کو دولت چاہیے. میرے گھر میں ایک بکرا آیا بقرعید پہ، اس کے گھر میں 10 آئے. تو اللہ سے ناراض ہے، تجھے اس کی تقسیم پسند نہیں آتی، تیرے اندر شکر ہی نہیں ہے. اگر انسان صبح کو یہ کہہ کے نکلے رزق تو وہ دے گا ہی، میں اس کی مغفرت ڈھونڈنے جا رہا ہوں، تب بنے گا نیا پاکستان. اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ ظالم نہیں ہے جو لالچی کو دینا شروع کر دے. نہیں دے گا. الٹی سیدھی باتوں میں نہ ہو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اس کا شکر کرنا سیکھو. تمہیں اللہ نے 2 آنکھیں دی اور جتا کے دی. ہم نے تمہیں 2 آنکھیں دی اور پھر جتا کے کہا 1 زبان دی. جب آنکھیں 2 دے رہا ہے تو زبان بھی 2 دے دیتا. ہمیں تو بولنے کا اتنا شوق ہے، تو اللہ کہے گا تجھے زبان 2 کیوں چاہیے؟ زبان کے تو بس 2 ہی کام ہیں. آپ کو معلوم ہے زبان کے کیا کام ہیں؟ پہلا کام ہے اس کا سلام کرنا، دوسرا کام ہے اس کا خدا حافظ کہنا، تیسرا کام ہے اس کا شکر کرنا، چوتھا کام ہے اس کا توبہ کرنا. بس 5واں کوئی کام نہیں. مولا علی نے آپ کو جتنی شکر اور توبہ سکھائی ہے، اگر آپ اس کا آدھا بھی پڑھیں. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کیوں نہیں پڑھتے. کیوں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ چھوٹی نماز پڑھو؟ کیوں؟ آپ کے کس امام نے سکھایا چھوٹی نماز؟ روزانہ دعائے کمیل پڑھو، روزانہ دعائے مشلول پڑھو. اتنی پڑھو کہ زبان تھک جائے، جبڑے تھک جائیں، کسی کی غیبت کرنے کی طاقت ہی تم میں نہ رہے. یہ مولا نے سکھائی یہ چیز ہے، میں نہیں کر اپنی طرف سے. آپ کے مولا نے اگر آپ کو یہ خزانے دیے تو وہ اسی لیے دیے ہیں کہ آپ ان دنیاوی خرافات سے دور رہیں، حرام چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ ان پہ بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے. میں علی کا جاننے والا ہوں، کیسے پہچانا جاؤں گا؟ وہ اس میں کوئی شک نہیں، مگر تو پہچانے، تمہاری پہچان کیا ہے؟ اگر رش لگا ہوا ہے، اس رش میں کیسے سمجھ میں آئے گا یہ علی کا چاہنے والا ہے؟ تم رش میں پھنس گئے. اب خدا کے لیے پاؤ 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 نہ کرو، ہارن نہ بجاؤ، نہ اپنے کان کے پردے پھاڑو، نہ دوسرے کے سر میں لٹ کرو. تمہارے امام نے طریقہ بتایا ہے. امام کہتے ہیں اگر پھنس جاؤ تو کہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس دنیا کا رش کیا، قیامت کا ازدحام کھل جائے گا. مگر یقین سے کر کے دیکھو، ہمیں قیامت کے ازدحام میں جانا ہے، وہاں یہ درود ہماری مدد کرے گا. تم یہاں ٹریفک میں کیوں پریشان ہو رہے؟ یہاں پر بھی درود پڑھو. اچھا موقع ملا ہے، پھنس گئے ہو رش میں، اور زیادہ درود پڑھو. آپ خود دیکھیں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آپ خود
کے لیے کودتے چلے جائیں. اور آپ کے مولا نے جو دعا آپ کو سکھائی ہے گھر سے باہر جانے کی، وہ آپ اپنا وظیفہ بنا لیں. مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ دعا اس کو سکھائی گئی جب بصرہ کے لیے سفر شروع کیا تھا مولا علی نے، 2 لائن کی دعا ہے، آپ اردو میں پڑھیں یا عربی میں پڑھیں. مولا فرماتے ہیں اے اللہ میں اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے علاوہ ایک تیرے علاوہ کون ہے جو میرے گھر والوں کے ساتھ بھی رہے اور میرے ساتھ بھی رہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اور جب بھی آپ سفر کریں یاد رکھیے کہ آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے. اللہم انی اتوسل علیکا یا علی ابن موسیٰ رضا صلی اللہ علیہ وسلم. درود پڑھیے محمد. یہ سفر میں آپ کی حفاظت کرتی. مولا علی رضا کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ سفر میں، ویسے تو ہر جگہ وہ آپ کے ضامن ہے، لیکن سفر میں خاص کر آپ کا ضامن جو ہے آپ کا 8واں امام، وہ امام جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو یہ امام اپنے نالین اتار کے اور اپنے سر کو ننگا کر لیتے. یہ آپ کا امام آپ کا ضامن ہے. آپ کے 8ویں امام کا ایک لقب ہے ضامن آہو. آپ میرے ساتھ ہیں، اگر آپ لوگ تھکے نہیں ہیں تو میں آگے بات بڑھا سکتا ہوں. آپ کے امام کا لقب ہے ضامن آہو. آہو کہتے ہیں عربی میں ہرن کو. ضامن آہو، شکاری ہرن کے بچے کو اٹھا کے لے جا رہا تھا. ہرنی کے بچے کو شکاری اٹھا کے لے جا رہا تھا. ہرنی پیچھے پیچھے چل رہی تھی. ایک دم اس کی نظر پڑی امام علی رضا پر. ہرنی کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے امام علی رضا کی آنکھوں میں دیکھا. امام علی رضا جلدی سے آگے بڑھے، شکاری کے سامنے آ گئے، دونوں ہاتھ شکاری کے آگے کیے، کہا کہ اس شکار کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے. شکاری نے امام کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور دیکھ کے کہا بندہ پرور اگر آپ یہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دے تو بات سمجھ میں آ جاتی، یہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے کیا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے کیا ہوتا ہے؟ یہ میرا شکار ہے، اگر اسے چھوڑ دیا تو شکار بھی کبھی جا کے واپس آیا ہے؟ امام نے کہا کوئی آئے نہ آئے یہ تیرے پاس واپس آ جائے گا. کہنے لگا اگر نہیں آیا تو کون ضامن؟ امام علی رضا نے چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہا میں ضامن، میں ضامن. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگے فرمانے لگے جب سے تو نے اس شکار کو اٹھایا ہے اس کی ماں بہت بے قرار ہے، اور چھوڑنے کے لیے میں تجھے اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے تجھ پر اسے حلال کیا ہے. اگر تو اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے تو یہ اپنی ماں سے مل کے آ جائے گا، جب تک یہ نہیں آتا میں یہاں ضامن بن کے کھڑا ہوں. شکاری کہتا ہے مجھے شرم آنی شروع ہو گئی، اتنا نورانی چہرہ ضامن بن کے کھڑا ہوا ہے، مجھے شرم بھی آ رہی ہے، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں یہ کیسا آدمی ہے، کس کی ضمانت دے رہا ہے. کہنے لگا ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کچھ دیر میں امام علی رضا کا ہاتھ میرے کندھے پہ پڑا، کہا شکاری لے تیرا شکار آ گیا، اٹھا اور جا، اٹھا اور جا. شکاری نے کہا مولا آج کے بعد یہ آزاد ہے، میں غلام ہوں. ضامن آہو، وہ امام جو ہرنی کا ضامن ہو وہ ہماری جانوں کا ضامن کیوں نہیں ہو سکتا؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. عیسیٰ ابن محمد ایک بہت بڑا صحابی ہے امام علی رضا کے زمانے. کہتا ہے میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی ہے اور میں مسجد نبوی کے سامنے سے گزر رہا ہوں. خواب میں دیکھ رہا ہے محمد ابن عیسیٰ. کہتا ہے میں مسجد نبوی کے سامنے سے گزر رہا ہوں. میں نے کہا کیوں نہ رسول خدا کی زیارت کر لوں. میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا، اب یہ سب خواب ہے،
میں نے ہلکا سا دروازہ کھولا، سرکار سامنے بیٹھے ہیں اور سامنے کھجوروں کا ڈھیر لگا۔ عالین کو یاد رکھنا، یہ سارے علی ہوتے ہیں۔ حضور سامنے بیٹھے، سرکار بیٹھے اور ان کے سامنے کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اتنے میں حضور کی نظر پڑی محمد ابن عیسیٰ پر۔ حضور نے بڑے پیار سے کہا محمد آ جا، اندر آ جا۔ محمد ابن عیسیٰ اندر چلا گیا۔ اندر گیا تو حضور نے کھجوروں میں ہاتھ ڈالا، اٹھا کے کھجوریں محمد ابن عیسیٰ کو دی۔ محمد ابن عیسیٰ خواب میں دیکھ رہا، کہتا ہے کہ میں نے وہ کھجوریں لی اور ان کو کاؤنٹ کیا، ان کو گنا۔ جب میں نے گنا تو پوری 18 تھی۔ آپ کو پتہ ہے کریم کس کو کہتے ہیں؟ جو مانگنے کے بعد عطا کرے اسے کہتے ہیں سخی، اور جو کسی کو مانگنے کی شرمندگی نہ اٹھانے دے اسے کہتے ہیں کریم۔ وہ جو ذلیل کو بھی مجمع میں ذلیل نہ کرے اسے کہتے ہیں کریم۔ یہ پورا خاندان ہے کریم۔ اب میں کریم کا لفظ ذہن میں رکھنا، کریم، یہ سب کریم ہے مگر یہ سارے علی بھی ہیں۔ یہ علی ہیں اور یہ کریم ہے، یہ علی ہیں اور یہ کریم ہے، یہ کریم ہے اور یہ علی ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس کی آنکھ کھل گئی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیوی نے کسی کام سے کہا، یہ باہر گیا، مدینے کا زمانہ ہے، امام مدینے میں موجود ہے، یہ باہر گیا مسجد نبوی کے سامنے سے اس کا گزر ہوا۔ اس نے کہا یہ تو ویسا ہی دروازہ ہے جیسے میں نے رات کو خواب میں دیکھا تھا، یہ تو ویسا ہی دروازہ ہے، کھول کے اندر نہ جھانک لوں۔ گیا، جا کے اس نے دروازہ کھولا، اندر جھانکا، دیکھا کھجور لگے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ امام علی رضا بیٹھے، ویسے ہی کھجور لگے ہوئے ہیں، لیکن حضور ظاہر نہیں ہے، امام علی رضا بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام علی رضا نے اسی محبت، اسی شفقت سے کہا محمد اندر آ جا، آجا آجا اندر آجا۔ یہ اندر گیا، اندر جا کے اس نے کہا جن والا حکم۔ امام علی رضا نے کھجوروں میں ہاتھ ڈالا اور کھجور نکال کے اس کو دے دیے۔ اس نے جب کھجور لیے جانے لگا، جانے سے پہلے اس کو خیال آیا ذرا میں کاؤنٹ تو کر لوں۔ اس نے گننا شروع کیا، پوری 18 تھے، گننا شروع کیا، پوری 18 تھے۔ مڑ کے کہتا ہے مولا آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ تو کریم یاد آ گیا، آپ تو کریم ابن کریم ہیں، ایک کھجور اور دے دیں۔ امام علی رضا نے کہا اگر میرے جد نے 19 دیے ہوتے میں بھی 19 دے دیتا۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، رونا اس بات کا ہے کہ دنیا نے امام کو ایک سازش کے تحت جب ولی عہد سلطنت بنایا گیا تو ان کے دربانوں میں ایک دربان ہے جن کا نام ہے معروف کرخی۔ معروف کرخی ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے پیر ہیں، اور اب تو ایسا نہیں ہوتا ظاہر ہے کیونکہ اب تو حالات جو ہیں وہ تو چھوڑ دیں۔ پہلے زمانے میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں گاؤں دیہات کے اندر جب دیواریں خستہ ہو جاتی تو ظاہر ہے ایک گاؤں کے اندر اس زمانے میں انجینئر اور اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے تھے، مستری ہوتے تھے۔ وہ مستری دیواروں کے خاص مستری ہوتے تھے، وہ آتے تھے آ کے کام کرتے۔ تو اگر دیوار خستہ ہو جائے اور مستری نہ ملے، اگر دیوار خستہ ہو جائے اور مستری نہ ملے تو لوگ اکثر اپنی دیواروں پر لکھ دیا کرتے تھے یا معروف کرخی، اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ معروف کرخی کے صدقے میں اس دیوار کو گرنے سے بچا لیں۔ تو اکثر شیعہ وہاں جو مومن ہوتے تھے وہ جاتے تھے، جا کے پوچھتے تھے بھائی یہ کون ہے معروف کرخی؟ تو وہ کہتے تھے اوہو ایک تو تم شیعوں میں جہالت بہت ہے، بھائی تمہیں نہیں پتا یہ کون؟ نہیں، رسول خدا کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا علی رضا، معروف کرخی ان کا نوکر تھا۔ اسی بات کا رونا ہے، دنیا کو نوکروں کا مقام سمجھ میں آ گیا۔ دنیا کو نوکروں کا مقام، جو پنکھا جھلتا تھا اس کا مقام سمجھ میں آ گیا۔ بادشاہوں کا مقام آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں ہے۔ فرشتہ ہوا چلاتا ہے، یہ سب کی سمجھ میں آتا ہے۔
فرشتہ ہوا چلاتا ہے یہ سب کی سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ فرشتہ امر ہے اللہ کا۔ علی ہوا چلا دے تو سب کو مصیبت آ جاتی ہے، حالانکہ علی امر نہیں ہے، اولو الامر ہے اللہ کا۔ مقام کو سمجھو، موت کا فرشتہ قبر میں پہنچ جائے کوئی حیرت نہیں، علی آ جائے تو بڑی حیرت ہے۔ موت کا فرشتہ امر ہے، علی اولو الامر ہے۔ اسی لیے تو ہم موت کو دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے تو موت علی کی زیارت کا ایک بہانہ ہے۔ زندگی میں ناکام ہو گئے تو کیا ہوا، موت میں ناکام تھوڑی ہوں گے، کیونکہ علی اولو الامر ہے، وہ تو آئے گا۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی نے کہا موت حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، امام کو ایران لے جایا گیا، اور جب ایران لے گئے تو امام سے کہا گیا کہ آپ کچھ فرمائیے، آپ کچھ بات کہیے۔ تو امام نے کچھ دیر توقف کیا، اور توقف کرنے کے بعد جب بہت زیادہ اصرار ہوا تو امام کے تاریخی جملے سنیے۔ امام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا بچ گیا، مگر اس قلعے میں آنے کی کچھ شرطیں ہیں۔ امام علی رضا فرماتے ہیں مگر اس قلعے میں آنے کی کچھ شرطیں ہیں، اور اس میں سے ایک شرط میں ہوں۔ اس قلعے میں آنے کی کچھ شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط میں ہوں۔ امام کی بہن ہے معصومہ قم، نام ہے فاطمہ، اللہم صلی اللہ، نام ہے فاطمہ۔ اور ان سب کی ایک خصوصیت ہے، یہ جنگل میں بھی اگر دفن ہے تو وہاں مدرسہ ضرور ہے۔ یہ واحد بادشاہ ہیں جو تخت پسند نہیں کرتے، علم پسند کرتے۔ تو معصومہ قم کے ارد گرد بھی مدرسے ہیں، بہت سارے مدرسے ہیں۔ معصومہ قم مدینے سے چلی تھی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، مدینے سے روانہ ہوئی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے۔ بھائی کہاں تھے؟ کون سے شہر میں؟ امام علی رضا کون سے شہر میں؟ مشہد میں۔ اور بی بی کا روزہ کدھر ہے؟ قم میں۔ کیوں بی بی کا روزہ قم میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ قم میں خبر ملی کہ بھائی کو شہید کر دیا گیا، اس لیے کہ قم میں خبر ملی کہ بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب بی بی کی قبر قم میں کیوں ہے؟ بھئی اس لیے قم میں ہے کیونکہ بہن کو جب پتہ چل جائے کہ بھائی قتل ہو گیا ہے تو وہ سفر کے قابل رہتی نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کو میں کچھ اور بتاؤں، کچھ اور واقعات آپ کو یاد دلاؤں۔ جب بہن کو پتہ چل جائے کہ بھائی کو کہیں دور قتل کر دیا گیا ہے، وہ سفر کے قابل نہیں رہتی۔ ایک بہن ایسی بھی تھی جس کے بھائی کو 70 قدم پہ قتل کیا گیا، وہ کربلا سے کوفہ گئی، کوفے سے شام گئی، اور شام جا کر جب پتہ لگا کہ دربار میں جانا ہے تو روئی نہیں، سجدہ شکر کر کے کہتی ہیں اے میرے مالک، کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک میں نے سوائے تیرے فضل کے کچھ نہیں دیکھا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور قربانی بھی ہے تو بتا، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور قربانی بھی ہے تو تو حکم کر، ہم تیری رضا کے لیے وہ قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان گرامی، امام کو چونکہ روزانہ یہ بادشاہ جو تھا یہ ذلیل ہوتا تھا امام کے ہاتھ سے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ امام کو اب زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑی چال چلی، اور اس کی چال یہ تھی کہ اس نے امام کو ایک دعوت پر بلایا، اور اس دعوت میں اس نے انگور رکھے، اور وہ ظاہر ہے اس کی چونکہ حکومت بہت بڑی تھی تو اس نے بڑے بہترین انگوروں کا انتظام کیا۔ اس نے انگور رکھے، اور انگوروں کو اس نے بڑے شاطرانہ طریقے سے اس طرح رکھا کہ جو اپنی سائڈ پہ انگور تھے ان میں زہر نہیں تھا، جو انگور اپنی سائڈ پہ رکھے اس میں زہر نہیں تھا، جو امام کی سائڈ پہ تھے وہ سخت ترین زہر سے بھرے ہوئے انگور تھے۔ اب امام کو مدعو کیا گیا دعوت پہ، تو امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ دیکھو اس نے مجھے بلایا ہے، اگر جب میں واپس آؤں اور اگر میرے سر پہ عبا نہ ہو تو تم سمجھ جانا کہ میں ٹھیک ہوں، اور اگر میرے سر پہ عبا ہو تو اس کا
مرتبہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے۔ بلایا، کہا مولا میں آپ کے لیے کائنات کے بہترین انگور لے کے آیا ہوں۔ امام نے کہا بکواس نہ کر، جنت میں اس سے بہت بہتر انگور موجود ہیں اور وہ ہم اہل بیت نے کھائے ہیں۔ کہا مولا آپ یہ انگور نوش تو فرمائیے، کھائیے تو انہیں ذرا ٹیسٹ کریں آپ۔ پھر مولا نے وہی جملہ کہا جو ہمارے ہر امام نے اپنے قابل سے کہا ہے۔ پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک ہمارے ہر امام نے اپنے قابل سے کہا ہے، بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ تو کیوں مجھے یہ انگور کھلانا چاہتا ہے؟ میرا تو اس وقت کچھ کھانے کا دل نہیں چاہ رہا، تو کیوں مجھے یہ انگور کھلانا چاہتا ہے؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ خدا کی قسم کوئی ایسا قاتل امام نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ تو اچھا نہیں تھا۔ جس کا دشمن، جس کا قاتل بھی اس کے کردار میں عیب نہ نکال سکے، اللہ کے نزدیک وہ امام ہوتا ہے۔ کہا مولا ہم نے، آپ ہر وقت میرے اوپر شک کرتے ہیں، ہر جگہ میری بے عزتی ہو جاتی ہے، یہ انگور تو آپ کو کھانے پڑیں گے۔ امام نے کہا اچھا اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ انگور مجھے کھانے پڑیں گے تو ایک دانہ لے کر، امام نے ہاتھ میں دانہ لیا اور دانہ لے کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہہ کے دانہ اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اس نے کہا اور کھائیے، کہا کہ اور کیوں کھاؤں، تیرا کام تو اس میں بھی ہو جائے گا، جو تو چاہ رہا ہے وہ تو اس میں بھی ہو جائے گا۔ نہیں مولا آپ کھائیے۔ امام نے، بعض روایات میں ملتا ہے کہ 3 انگور کھائے، اور انگور کھانے کے بعد فوراً امام کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر جانے لگے۔ تو اس نے پوچھا کہ فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہ رہا ہے۔ اب میں وہیں جا رہا ہوں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہ رہا ہے، میں وہیں جاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر امام نکلے، باہر نکلے تو جو ساربان تھا وہ سواری لے کے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا مولا آپ تشریف رکھیے، آپ سواری میں آ جائیے، میں آپ کو سواری میں لے کے آیا تھا۔ مولا نے کہا نہیں، اب میں پیدل گھر جاؤں گا۔ پیدل چلتے رہے، جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں پیروں میں بھرم بڑھتا چلا جا رہا ہے، پیروں میں بھرم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ابا سر پہ رکھ لی۔ ادھر دروازہ کھولا تو اصحاب جو تھے انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا کہ امام کے سر کے اوپر ابا ہے، اس کا مطلب حکم دیا ہے امام نے کہ دریاں اٹھا دو۔ امام کو دریوں سے بڑا خاص شغف، کیونکہ مجالس منعقد جب کرتے تھے امام علی رضا تو سارے کام اپنے غلاموں سے کراتے تھے، دریاں اپنے ہاتھوں سے بچھاتے تھے۔ غلام پوچھتے تھے مولا یہ مجلس میں دریا اپنے ہاتھ سے کیوں بچھاتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے شیخ توسی نے، بات بیچ میں آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں، شیخ توسی نے امام مہدی علیہ السلام 12ویں امام کی درود پڑھی محمد کی عصمت کو ملایا ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی عصمت سے، اور یہ عجیب بات ہے، یعنی مقام رسول خدا کا بلند ہے، لیکن جب عصمت کی بات آتی ہے تو شیخ توسی کہتے ہیں کہ عصمت میں بی بی سیدہ بلند ہے۔ علماء نے اس پر بہت سوچا ہے اور سوچ کر انہوں نے ایک ہی بات کہی ہے۔ بھائی آپ جملے کو محسوس کریں، سننے والے جملے کو محسوس کریں، سب سے زیادہ عصمت بی بی سیدہ کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا سے مشرک ہاتھ ملا سکتا تھا، مولا علی سے کافر ہاتھ ملا سکتا تھا، امام حسن سے منافق ہاتھ ملا سکتا تھا۔ زہرا کے پاس جانے کی کم سے کم شرط ہے معصوم ہونا چاہیے۔ اس لیے امام علی رضا دریاں اپنے ہاتھوں سے بچاتے تھے، کہتے تھے تمہیں کیا پتہ مجلس ہوگی تو یہاں کون آنے والی ہے، میں اس کے آگے کیا مسائل بیان کر سکتا ہوں، تجھے کیا پتہ کہ یہاں کون آنے والی ہے، یہاں زہرا بھی آئیں گی، یہاں ثانیہ زہرا بھی آئیں گی۔ اس دن دری بچھائی نہیں، دری اٹھا دی،
مٹی کے اوپر سجدہ شکر بجا لائے، کہا اے اللہ ہم آل رسول تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ تو نے نعمتیں ہمیں پہ تمام کی، اور اس کے بعد دروازے کو بند کر لیا، دروازے کو بند کر کے مناجات میں اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اب اصحاب یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولا کے سر کے اوپر چادر بھی ہے اور مولا کا رنگ جو ہے وہ زرد ہوا جا رہا تھا جب وہ آئے تھے، مگر کمرے میں چلے گئے، کمرے کو بند کر دیا۔ اتنے میں دروازے پہ دوبارہ دستک، پھر سے دستک۔ اب یہ اصحاب گئے، انہوں نے جا کے دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں امام علی رضا پھر موجود ہے وہاں پہ، اور اس بار سر پہ ہوا نہیں ہے، چہرہ نورانی ہے، صحت مند لگ رہے ہیں۔ اصحاب نے دیکھا مولا یہ کوئی معجزہ ہے، ابھی تو ہم آپ کو اندر چھوڑ کے آئے ہیں، ابھی آپ دروازے پہ دوبارہ تشریف لائے۔ آنے والے نے سر پیٹا، آنے والے نے سر پیٹا اور آنکھوں سے آنسو بہا کے کہا میں علی رضا نہیں محمد تقی ہوں، آخری وقت میں اپنے باپ کو دیکھتے ہیں۔ اے میرے باپ کے ساتھ دروازہ بند کر دو، میں آخری وقت میں اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی آپ نے پتہ نہیں کچھ غور کیا یا نہیں کیا، ہمارا کوئی امام ایسا نہیں جس کے پاس آخری وقت اس کا بیٹا نہ ہو۔ علی شہید ہو رہے تھے، حسین موجود تھے، حسن شہید ہو رہے تھے، سینے پہ قاسم موجود تھے۔ واحد ہے غریب کربلا، پتہ نہیں آپ نے اور کیا یا نہیں کیا، واحد ہے غریب کربلا جس کے پاس کوئی نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی جو شمر سے کہتی تھی میرے باپ نے تیرا کیا بگاڑا۔ اندر چلے گئے، اندر تشریف لے گئے، دروازہ بند کیا، دیکھا باپ آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ بابا یہ کیا ہو گیا؟ کہا بیٹے فوراً میرے پاس آؤ۔ اب یہ جملہ، اس جملے پہ آپ غور کریں گے تو مجلس آپ تمام ہے، میں 2 منٹ صرف لوں گا بی بی سکینہ کے حوالے سے بھی۔ کہا بیٹے فوراً میرے پاس، اب تمہاری امامت کا وقت ہے، فوراً میرے پاس۔ امام کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہم نے کائنات کا نظام امام کے حوالے کر دیا۔ امام کون ہے؟ امام مرکز کائنات ہے، 8واں امام زمانے کا امام ہے۔ اور اب سنیے امام کیا کہتا ہے، کہتے ہیں بیٹے میرے پاس آؤ، جلدی سے میرا گریبان چاک کر دو، میرے اندر طاقت نہیں ہے، تم ایسا کرو میرا گریبان پھاڑ دو۔ امام نے گریبان کو چاک کر دیا، امام محمد تقی نے گریبان کو چاک کر دیا۔ اس کے بعد امام نے حکم دیا بیٹا زمین سے خاک اٹھاؤ، وہ جو دری اٹھائی تھی وہ کیوں اٹھائی تھی؟ بیٹا زمین سے خاک اٹھاؤ، اٹھا کے میرے بالوں میں مٹی ڈالو۔ امام تقی نے حکم کی تعمیل کی، زمین سے مٹی اٹھائی۔ دیکھیے جب حکم آئے تو حکم پورا کرنا ہے۔ سوال آپ کر سکتے ہیں بعد میں، سوال کرنے پہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب امام نے حکم دے دیا تو حکم تو پورا کرنا ہے۔ اب کہا کہ مٹی اٹھاؤ میرے بالوں میں ڈالو۔ امام محمد تقی نے اپنے باپ کے بالوں میں مٹی ڈالی، مٹی ڈال دی۔ کہا کوئی اور خواہش؟ کہا نہیں۔ جب خواہش پوری کر دی تو اب امام محمد تقی اپنی جگہ سے اٹھے، باپ کے پیروں کے پاس آئے، دونوں پیر پکڑ کے امام محمد تقی کہتے بابا یتیم تو میں ہو رہا ہوں، یتیم تو میں ہو رہا ہوں، گریبان میرا چاک ہونا چاہیے، بالوں میں میرے خاک ہونی چاہیے، یہ آپ نے اپنا گریبان کیوں چاک کیا؟ یہ آپ نے اپنے بالوں میں خاک کیوں ڈالی؟ کہا بیٹا اس لیے کہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو مجھے دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ 8واں امام آ رہا ہے، کوئی یہ نہ کہے زمانے کا امام آ رہا ہے، مجھے دیکھ کے فرشتے کہیں حسین کا عزادار آ رہا ہے، حسین کا ماتمی آ رہا ہے۔ اس حسین کا ماتمی آ رہا ہے جس کے سر کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، لیکن عجیب معجزہ ہے اس سر کا، عجیب معجزہ ہے اس سر کا۔ باپ وہ جو گہوارے میں قرآن پڑھے، باپ وہ جو رسول کے گود میں آ کے قرآن بھی پڑھے، توریت بھی پڑھے، انجیل بھی پڑھے۔ بیٹا وہ جو سر کٹنے کے بعد قرآن پڑھے۔ نہ کوئی بچہ پیدا ہو کے قرآن پڑھتا ہے، نہ کوئی مرنے کے بعد قرآن پڑھتا ہے۔
بس یہ علی اور حسین دونوں ہیں. دنیا نے کتنی کوشش کر لی کہ قرآن سے ان کا رشتہ کٹ جائے، مگر اللہ کے رسول کہہ گئے تھے کوثر پہ یہ دونوں میرے ساتھ آئیں گے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آئیں گے. اور یہ ظالم فوج جب شام کے پاس پہنچ رہی ہے، جب یہ ظالم فوج شام کے پاس پہنچ رہی ہے، سروں کو لے کے بڑے خوش ہیں کہ اب ہمیں انعام ملنے والا ہے، اب ہمیں انعام ملنے والا ہے. چلتے چلتے فوج تھک گئی، چلتے چلتے فوج تھک گئی، فوج کو پیاس لگنے لگی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ قریب میں ایک باغ ہے، قریب میں ایک باغ ہے. انہوں نے کہا کچھ دیر ہم اس باغ میں سستا لیتے ہیں، کچھ دیر ہم اس باغ میں آرام کرتے ہیں. تو فوجی جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے باغ کے اندر چلے گئے، ٹھنڈا پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے رہے. ان کے قہقہوں کے اور چیخنے کی آوازیں جو آتی رہی، کیونکہ بیہودہ لوگ جب بیٹھتے ہیں تو وہ بیہودہ مذاق کرتے ہیں اور بیہودہ طریقے سے ہنستے ہیں. جب ان کے قہقہوں کی آوازیں باغ سے باہر نکلی تو باغ کے باہر دھوپ میں کچھ بیویاں اور بچے بیٹھے ہوئے تھے. وہ تو یاد ہے نا آپ کو، وہ بچے بیویاں دھوپ میں انہیں چھوڑ دیا گیا تھا، انہیں پانی نہیں دیا گیا، انہیں کھانا نہیں دیا گیا. جب ان کے قہقہوں کی آوازیں وہاں تک پہنچی تو وہ بچے گھبرا گئے. ان کی سمجھ نہیں آیا کہ پتہ نہیں اب یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں. بچے گھبرا گئے، گھبرا کے سارے بچے بی بی زینب کے پاس آ گئے. کہا بی بی ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہمیں اس فوج سے ڈر لگ رہا ہے. بی بی نے کہا پریشان مت ہو. ایک بانس تھی، اس بانس کے اوپر امام حسین کا سر لگا ہوا تھا. بی بی نے بچوں کو لیا اور امام حسین کے سر کے نیچے آ گئے، سب امام حسین کے سر کے نیچے آ گئے. اب جب نیچے آئے تو امام حسین نے بہن سے کہا بہن بچوں سے کہو گھبرائے نہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں، اس سے تمہارے دل کو سکون ملے گا. سر حسین نے تلاوت قرآن شروع کر دی، سر حسین نے تلاوت قرآن شروع کر دی. بس قرآن کی آواز سننی تھی، امام کی آواز میں پرندے اترنے لگے، پرندے اترنے لگے، تتلیاں آنے لگیں، ماحول بہتر ہونا شروع ہو گیا. آواز اتنی خوبصورت تھی، تلاوت اتنی زبردست تھی کہ اس باغ کے مالک کی 4 سال کی بچی جو دونوں آنکھوں سے اندھی تھی، جو دونوں آنکھوں سے اندھی تھی، وہ باغ میں بیٹھی تھی. وہ ہاتھ ٹٹولتے ٹٹولتے باہر آ گئی سننے کے لیے کہ یہ تلاوت کہاں سے آ رہی ہے. اب چلتے، اب یہ ذہن میں رکھیے بچی اندھی ہے، بچی اندھی ہے، آواز کی طرف آ رہی ہے. ہاتھ ٹٹولتے ٹٹولتے وہ آئی، آ کے وہ بانس سے ٹکرائی. جیسے ہی وہ بانس سے ٹکرائی، اب وہ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ بانس سے کیسے آواز آ رہی ہے. دوبارہ اس نے بانس کو مارا کہ شاید کسی کا پیر مجھے مل جائے، شاید کسی کا جسم. کون سا جسم؟ جسم تو کربلا میں تھا. اس نے بانس کو جو دوبارہ مارا تو سر حسین سے خون کے 2 قطرے اس کی آنکھ میں گرے. سر حسین سے خون کے 2 قطرے، ایک قطرہ سیدھی آنکھ میں، ایک قطرہ الٹی آنکھ میں. بس اب اس نے جو آنکھ کو ملا قطرہ صاف کرنے کے لیے، دائیں آنکھ کو ملا تو دائیں آنکھ کی روشنی واپس آ گئی، بائیں آنکھ کو ملا تو بائیں آنکھ کی روشنی واپس آ گئی. اور یہ حیرت سے دیکھتی رہی کہ یہ کون حکیم ہے، یہ کون معالج ہے، یہ کون ہے جس نے میری آنکھیں ٹھیک کر دی. ابھی یہ اوپر ہی دیکھ رہی تھی کہ نیچے سے اس کو بچوں کے رونے کی آواز آئی. یہ آگے بڑھی. اب سنیے اس کا عجیب آخری جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کے دونوں. آگے بڑھی، اس کو بھی ایک 4 سال کی بچی نظر آئی، اس کو بھی ایک 4 سال کی بچی نظر آئی. یہ آگے بڑھی، اس نے جا کے ایک ہاتھ سے بی بی کے آنسو کو، دائیں رخسار کے آنسو کو صاف کیا، دوسرے ہاتھ سے بائیں رخسار کے آنسو کو صاف کیا اور صاف کر کے کہتی ہے بی بی تو روتی کیوں ہے؟ تجھے جو بھی تکلیف ہے تو اس سے کہہ دے، اس نے میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دی، یہ تیرے مسئلے بھی حل کر دے گا.
نوی داری ہے کربلا دا میدان کلارے گیا ہے شبیر سجڑا دے درد سینے لا کے پترا بھراوا بھتیجا دے جنازے جا کے کہنے دے دروازے تے آ کھڑا ہے سید بہو حسرت نال کی آواز بلند کی دی کلثوم بہن رقیہ دی سکینہ او مفزا او میں غریب دا آخری سلام آخری سلام دا نام آیا ہے مستورہ دی کوک نکلی ہے کائی بی بی آدھی ہے محمدہ او کائی بی بی آدھی ہے با علیہ کائی بی بی آدھی ہے با حسنہ ایک چھوٹے سندی بی بی ہے سکینہ ناز بابے دے سینے تے سمر دیئے لکھے بابے دے گل وچ باہی پاکے حسرت دے نال بابے دی داڑھی چمکے آدھیے او تو ٹری ویسی او سرل ویسو او سمت دا پاک نگینا او اے جنگل گزال مہنے او مدینہ میں سنیا کہ ظالم ہے او جنگل شمر کمینہ او میں کو ڈر لگ دے او کر ویسی شام سکینہ تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار ویکھیے تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار ویکھیے تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار ویکھیے تو زینب باردہ میں بچ بازار ویکھیے تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار ویکھیے تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار ویکھیے کھلے سروال پھپھیاں دے ایویں منہ تک گئے
या रब कोई मासूमा जिंदा बिन तन्हा हो पाबंद ना हो आहे हाय पाबंद ना हो आहे रोने पे न पैरा हो या रब कोई मासूमा जिंदा बिन तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा बिन तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा बिन तन्हा हो थी जिसको नींद आती शबीर के सीने पे थी जिसको नींद आती शबीर के सीने पे जिंदा दर जिंदा है जिंदा दर जिंदा उसके लिए कज़ा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो जिंदानों से आती थी आवाज सिसकने की जिंदानों से आती थी आवाज सिसकने की जैसे कि सकीना को है जैसे कि सकीना को हर जिंदा में रो रहा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या हुसैन या हुसैन या